کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 جولائی 2 جولائی بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 104 سے لے کر 111 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مل کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک یہ سارے واقعات جو اللہ نے پیچھے بیان فرمائے ہیں حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، اور ان کی قوموں کا جو جو انجام ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نتیجہ بیان فرما رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرۃ، کہ بے شک ان سارے واقعات میں عبرت کی نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، کوئی بھی پیچھے رہ سکتا، آخرت کو ماننے والے بھی اٹھیں گے اور نہ ماننے والے بھی، اور ہمیں جس کیڑے نے کھایا ہوگا اللہ وہیں سے واپس لا کر، وہیں سے وہ ہڈیاں اور جسم گوشت واپس لا کر اسی جسم کے ساتھ اللہ کھڑا فرمائے گا۔ وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، کوئی بھی بولیے غیر حاضر ہو سکتا، اس دن سب کی حاضری ہوگی۔ اچھا اب سنیے آیت نمبر 104، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، فرمایا کہ ہم نے نہیں مؤخر کیا ہے مگر ایک مقرر وقت تک جو معدود گنا جا چکا ہے، یعنی ان پر جو عذاب نہیں آ رہا، جو کافر دم دناتے پھر رہے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے بھی چھوڑ دیے جائیں گے، ایک وقت مقرر ہے جس دن سب کو کھڑا بھی کیا جائے گا اور سب کا حساب بھی لیا جائے گا۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ نکاح کرنے والا، زنا کرنے والا، حلال کھانے والا، حرام کھانے والا، شراب خور، نماز پڑھنے والا، شرافت سے زندگی گزارنے والا اور ساری عمر بدماشیاں کرنے والا اور انصاف کے ساتھ رہنے والا، ساری عمر ظلم و ستم کرنے والا، ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کا نافرمان، یہ سارے قیامت والے دن لٹیرے بدماش شریف ایک ہی جگہ کھڑے کر دیے جائیں گے، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی آئی ہے تمہارے پاس کتاب جس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے میں ایک ایک عمل کی جزا بھی دوں گا اور ایک ایک عمل کی سزا بھی دوں گا۔ تو وہ دن دور نہیں ہے، لِأَجَلٍ معدود، اس کا ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور جس دن وہ دن آئے گا اس دن کوئی شخص بھی بول نہیں سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، وہی بولے گا جس کو رب اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کرے؟ الا باذنہ، جو کرے گا رب کی اجازت سے کرے گا۔ تو کوئی وہاں بول سکتا؟ یوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتا ہے میں تمہاری زبانوں پہ مہرے لگا دوں گا، کوئی زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ اب آپ کو ایک قیمتی بات پورے قرآن سے بتاؤں، قیامت والے دن ہمارے اوپر 4 گواہ پیش کیے جائیں گے، سارے نوٹ کر لو جی، کتنے گواہ؟ ان کو ڈرایا جا سکتا؟ بھائی سارے بولتے جاؤ مجمع، اور ان کو بٹھایا جا سکتا؟ کوئی خرید و فروخت، کوئی سفارش؟ پہلا گواہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنے خبریں بیان کرے گی۔ ہاں جی، یہ نشیرہ فرقہ کی یہ مسجد کی زمین بتائے گی کہ میرا رب کریم یہ ہے تیرے قرآن کے عاشق جو روزانہ قرآن کے در پر بیٹھ کر انوار و تجلیات سے جھولیاں بھرا کرتے تھے۔ جہاں رنڈی کے گانے ہوتے ہیں وہ زمین بھی بولے گی،
جہاں فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ زمین بھی بولے گی، جہاں ساری رات انٹرنیٹ پہ کیا کیا ہوتا ہے وہ زمین بھی بولے گی۔ تو پہلا گواہ زمین ہے، بولو جی پہلا گواہ زمین ہے۔ دوسرا گواہ ہمارے جسم کے اعضاء، بولو جسم کے اعضاء بولیں گے۔ اور تیسرا گواہ یہ فرشتے جو ہمارے کندھے پر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے جا رہے ہیں یہ لکھتے جا رہے ہیں۔ تو کتنے گواہ ہو گئے؟ اور چوتھا گواہ ہمارا فاعل نامہ سورۃ الواقعہ میں ہے، سورۃ الحاقہ میں ہے، جس کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ جنتی ہے، جس کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ جہنمی ہے۔ تو یہ 4 گواہ ہمارے خلاف ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اس دن کوئی شخص اس ہیبت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی شخص نہیں بول سکے گا مگر وہ جو بولے گا اس کی اجازت سے۔ فمنہم شقی و سعید، بعض اس وقت بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ سن رہے ہو بھائی؟ فمنہم، جتنی انسانیت اٹھے گی، اٹھنا تو سب نے ہے نا، بولو اٹھنا تو سب نے ہے۔ جڑے نہیں بولتے میرا خیال ہے کوئی اتنے پرچہ کٹا لے، کوئی پلاٹ دی بکنگ ہو گئی ہوتے، اٹھنا تو ہے نا، تو پھر بولو وہاں اٹھنا۔ اللہ کہتا ہے فمنہم شقی، شقی کا مطلب بدبخت، بڑے کاف کے ساتھ، چھوٹے کاف کے ساتھ شک والا، یہ نہیں، یہ بدبخت۔ وہ سعید، بعض خوش قسمت ہوں گے، اچھے نصیب والے ہوں گے۔ اب بدبخت کون ہوں گے، بد نصیب کون ہوں گے، خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو پہلے آپ کو بد نصیبوں کی لسٹ تھوڑی سی دے دوں تاکہ آپ کے سامنے ایک نظریہ آ جائے۔ جو کلمے کے بغیر مرا یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ دنیا کا ہر کافر، بولو دنیا کا ہر مشرک، ہر بدعتی، یہ جتنے صحابہ پہ بھونکنے والے، زور سے بولو کیا ہو گیا ہے، یہ جتنے اہل بیت پہ بھونکنے والے یہ سارے بد نصیب ہیں۔ ہاں جناب، اولیاء کے گستاخ سارے بد نصیب ہیں۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے یہ بڑے بد نصیب ہیں جناب۔ جن کو نماز نصیب نہیں ہو رہی، مال بڑا ہے، حج نصیب نہیں ہو رہی، مال بڑا ہے، عمرے پہ نہیں جا رہا، یہ بد نصیب ہے۔ قرآن گھر میں پڑھا ہے، یہ پڑھتا نہیں اور فلمیں اور گانے دیکھتا ہے، یہ بد نصیب ہے۔ جو ماں باپ کو ناراض کر کے پھر رہا ہے یہ بد نصیب ہے۔ جو ماں کا دل دکھائے، بیوی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لائے یہ بد نصیب ہے۔ جو بڑوں کا بے ادب ہے یہ بد نصیب ہے۔ ہاں، جس کی بیوی فاحشہ ہے اور وہ پھر بھی طلاق نہیں دیتا، میرے نبی نے فرمایا یہ وہ بے غیرت ہے جس کی نماز بھی قبول نہیں اور جس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں، کہ تو اس کو لگام نہیں ڈال سکتا، طلاق ہی دے دے، پر یہ طلاق دیتا نہیں۔ یہ کہتا ہے بے شک وہ جو مرضی کرے، میرا بھی تو کم سر رہے ہیں نا۔ سے میرے نبی نے فرمایا ایسے بے غیرت کی دعا بھی اللہ قبول ہے۔ تو یہ سارے بدبختوں کا ٹولہ ہے، اور پاکستان میں حکومت پر بیٹھ کر اللہ رسول کے نام پہ حلف لے کر نہ جج انصاف کرے، نہ وکیل انصاف کرے، نہ حکمران عوام کے اپنے حلف کا پاس کرے، تو یہ سارے بد نصیب ہیں۔ اور وسعید جن پہ خدا راضی، یہ خوش نصیب ہیں جن پر مصطفیٰ راضی، یہ خوش نصیب ہیں جن پر ماں راضی، یہ خوش نصیب ہیں جن پر باپ راضی، یہ خوش نصیب ہیں جن پر ہر محلے کا بزرگ راضی، یہ خوش نصیب ہیں جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ، اور یہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو روزانہ رب کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کے علم سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ اپنی سواری دے وہ بھی خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ جس کو اللہ بیوی وفا والی دے وہ بھی خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ جس کا گھر اچھا ہو وہ بھی خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ جس کا اپنے ہی ملک میں یا اپنے شہر میں روزگار بھی اچھا ہو وہ بھی خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ چلیے یہ آپ کے سامنے آ گیا نا کہ بدبخت کون ہے، خوش نصیب۔ اب آگے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا، بے شک سو یہ جتنے بھی بد نصیب ہیں، فَفِي النَّارِ یہ جائیں گے جہنم میں۔ بولیے کہاں جائیں گے جی؟ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہاں یہ چیخیں گے، وہ شہیق،
اور چلائیں گے. بھائی چیخنا اور چلانا فرق ہے. وہ جو گدھا شروع سے بولتا ہے نا ڈھینچو ڈھینچو، اس کو کہتے ہیں زفیر. بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس سمجھو تو صحیح نا. اور پھر وہ جب واپسی کا گیئر لگاتا ہے، سمجھتے ہو نا، وہ جب ڈھینچو ڈھینچو اخیر پہ کرتا ہے نا اندر سے، اس کو کہتے ہیں شہیق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفیق نہ آخ دیا جائے، غصہ ہی کر جائے گا. شہیق یہ کیا ہے؟ وہ جو اندر سے آہیں نکلتی ہیں نا، چیخیں اندر کی. جیسے کسی کا گلا دبایا جائے تو چیخ اور ہوتی ہے، اور ویسے اس کو کوڑا چھوڑا لگے تو چیخ. وہ جو کوڑے چھوڑے سے اوپر کا چیخنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں زفیر. اور وہ اندر کی جو چیخیں ہوتی ہیں اندر کی آواز سے، اس کو کہتے ہیں شہیق. تو یہ جتنے بھی بدبخت ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، ان کی اوپر والی چیخیں بھی نکلیں گی، اندر والی چیخیں بھی نکلیں گی. اور خالدین فیہا، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اب اگر آپ تکڑے ہوں تو ایک مسئلہ سمجھنا پڑے گا، ایسے نہیں سمجھ آئے گا. تکڑے ذرا ہو جائے، ہے مشکل. وہ دوزخ میں رہیں گے ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. سبحان اللہ. بھائی کافر اور بدبخت جہنم میں رہیں گے جب تک زمین آسمان ہے. تو ذہن کھٹ گیا کوئی نہیں؟ زمین آسمان تو مٹ جائیں گے قیامت تک. قیامت والے دن یوم تمور السماء مورا، ختم ہو جائے گا آسمان. تو کیا پھر یہ دوزخ سے نکل آئیں گے؟ تو علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. پہلا جواب تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک استعارہ ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا اگوں اڑکی چلو پاکستان ہی پالو، کوئی بھٹو دا لے چھڑ دیا، کوئی اپنے لیڈر دا لے دے نا. ہاں جی تسی چلو میرا ہی کہہ دیو، مولوی تیرا نام رہے گا. یہ تو بڑا اوکھا کام ہے نا، مولوی دا تو کوئی نہیں کہتا. چلو میں تہاڈا کہہ دینا جی، جب تک سورج چاند رہے گا موتی مسجد کے مقتدیوں کا نام رہے گا. تو یہ ایک استعارہ ہوتا ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب چاند سورج ختم ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک استعارہ ہے، بات کی لمبائی کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم تجھے کبھی بھولنے والے. تو یہ ہے اللہ نے کہا جب تک زمین آسمان قائم ہے، یعنی زمین آسمان اگرچہ یہ چلا بھی جائے گا پر خالدین فیہا، کافر پھر بھی دوزخ سے نکل سکتے. ایک تو جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے یہ جس نے ادھار نہ دینا ہو، مثلا میاں شوکت صاحب اگر غصہ نہ کرے تو میں مثال دے دیتا ہوں، یہ دکان پر لکھ کر لگا دے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار ہے، تو کی خیال ہے جو آزاد ہو جائے تو دے دیں گے؟ بولتے نہیں. تو یہ ایک استعارہ ہے نا کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار ہے. یا کوئی کہہ چھٹے کہ جب تک پٹرول 20 روپے کا نہیں ہوگا میں بھی ادھار کھول سکتا. مطلب کہ یہ نہ ہونا ہے تو نہ میں ادھار ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک زمین آسمان قائم ہے یہ دوزخ سے نکل سکتے. یعنی یہ زمین آسمان فکر نہ کرو، تہاڈی زندگی تو پہلے جاندہ تے جویں یہ نہیں نہ جاندہ ہوئے تسی بھی دوزخ تو باہر ہے. یا ایک اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جہنم میں بھی ایک زمین ہوگی اور وہاں بھی ایک آسمان ہے. جیسے وہ ہمیشہ رہے گا ویسے ہی ہر بدبخت جہنم میں ہمیشہ. یا پھر یہ بات ہے پانچواں جواب وہ یہ ہے کہ بعض نکل آئیں گے، بعض جہنم سے اپنی سزا بھگت کر وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا پر کام گندے کیے ہوں گے. ان کو بولو سزا ملے گی پر آخر سزا ختم ہو جائے. ایک سوال ہے جو آج کل بڑے کافر کر رہے ہیں، بڑے یہودی عیسائی، اور ان کی دیکھا دیکھی، اور یہ سوال فلموں میں کوٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی دیکھا دیکھی مسلمان جو ہمارے کالج اسٹوڈنٹ کے ہیں وہ بھی لگے پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب کفر تو کیا 60 سال 70 سال جہنم ملی ہمیشہ کی، اور ادھر مسلمانوں نے نیک عمل کیے 60 سال 70 سال 80 سال اور جنت ہے. تو تہاڑیاں موجہ کیوں دے انہاں دی ایڈی لمبی سزا کیوں؟ انصاف تو یہ ہے کہ تمہیں 60 سال کی جنت ملے، انہیں 80 سال کی جہنم ملے، بعد میں وہ بھی فارغ اور تم بھی. یہ وہ آج کل کہہ رہے ہیں، اور آگے چونکہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب سنیے. ایک آدمی کسی کا ریپ کرتا ہے 8 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں، تو کیا خیال ہے سزا 20 منٹ کی ملتی ہے؟ ہوں بول دے ہی نہیں ہو. سمجھ
ایک آدمی نے چوری کی ہے 10 منٹ میں، تو کیا خیال ہے 10 منٹ کی سزا ہوتی ہے؟ یہ فائر مارا بندہ قتل ہو گیا، 1 منٹ بھی نہیں لگا، اگر صحیح اچھے بجے ہوئے تو 1 منٹ بھی لگتا، دوجا صاحب ہی نہیں ہوتا، کم تمام، تو کی خیال ہے صرف 1 سیکنڈ کی سزا ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی، جرم کی کمیت پر سزا نہیں ہوتی کہ کتنے وقت میں جرم کیا ہے، جرم کی کیفیت پر سزا ہوتی ہے، بولو جرم کی کیفیت پر سزا ہوتی ہے، یہ پوری دنیا میں قانون ہے، اور یہی اللہ چلائے گا کہ جس نے کفر کیا ہے پوری زندگی اس کے پاس مہلت تھی کہ وہ کلمہ پڑھتا، مسلمان ہوتا، کامیاب ہو جاتا، جب اس نے ساری زندگی نہیں پڑھی، جب اس زندگی میں اس نے جرم کیا ہے تو اگلی بھی ساری زندگی مجرم بن کے ہی رہے گا، وہاں اس کی خلاصی ہو سکتی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ جہنم ختم کر دے گا، کافروں کو ختم کر دے گا ملین میڈ، یہ غلط ہے، یہ نتیجہ اور یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ اب آگے چلیے جی، بس یہ مشکل مرحلہ تھا، میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ الا ما شاء ربک، دوزخ میں رہیں گے الا ما شاء ربک، مگر جتنا آپ کا رب چاہے، بولو جتنا آپ کا رب، یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، کافر ہمیشہ ہی رہیں گے، رب کی چاہت ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، اچھا یہ ہے کہ آپ کا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو مسلمانوں کے بچے مرے ہیں، کافروں کے جو بچے بچپن میں مر گئے بلوغت سے پہلے، اور جو ان کے پاگل مر گئے، ان کو چونکہ عقل، ان کا کیا ہوگا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک روایت تو یہ بھی پڑی ہے کہ ان کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور ایک نبی وہاں بھیجا جائے گا، وہ نبی ان کو دعوت اسلام دے گا اور کہے گا کہ بھئی وہ سامنے دیکھو جو میرا فرما بردار ہے، آگ میں چھلانگ لگا دو۔ تو جو نبی کی مان کر آگ میں چھلانگ لگائے گا وہ آگے سے ابراہیم علیہ السلام والا گلزار ہوگا، تو وہ بچ جائیں گے جو چھلانگ لگائیں گے، اور جو نہیں لگائیں گے وہ سارے جہنم میں۔ تو ان کا معاملہ اللہ چاہے تو ایسے بھی نپٹا سکتا ہے۔ اچھا جی، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اب بات آ گئی وہ جو خوش قسمت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کب تک؟ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر چاہتا ہے آپ کا رب، مگر جو چاہتا ہے آپ کا، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ رب، یہ دیکھو نا قرآن میں آ رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، الا ماشاء اللہ، تو اب الا شاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ بھول جائے، اللہ بھولنے سے، بس اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو نہ ہو جا تو شک میں ان کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ما یعبدون، نہیں پوجتے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، الا کما یعبد آباؤہم، مگر ایسے ہی جیسے پوجتے تھے ان کے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ کسی نظریے کے ساتھ، سوچ و فکر کے ساتھ نہیں لگے، بس یہ انجی لگے نے بھی جو نورے نے لیا غفورے کوڑو تو غفورے نے لیا دھتورے کوڑو، یعنی جو باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم بھی وہی کریں۔ تو ولا تک فی مریۃ، آپ اس میں شک میں نہ پڑے، اس کے مطلب ہے کہ آپ کی امت شک میں نہ پڑے، کیونکہ حضور تو شک سے پاک ہے، بولیے جی، حضور تو شک سے، ان کو تو شک کی کوئی ضرورت نہیں، امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شک میں نہیں پڑنا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، فرمایا ہم یقیناً پورا پورا بدلہ دینے والے ہیں انہیں، ان کا حصہ جس میں ذرا بھی کوئی کمی، یہ جو شرک کفر کر رہے ہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو پس اختلاف کیا جانے لگا اس میں، یعنی جیسے قرآن آیا ہے تو بعد مکہ والے ایمان لے آئے اور بعد نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے بتا دیا کہ میرے محبوب موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، تورات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، لہذا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی آپ کے پروردگار کی طرف سے، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا
وَإِنَّهُمْ لِي ان کے درمیان وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ ایسے شبہ میں ہیں اس کے متعلق جو بے چین کرنے والا ہے، یعنی رب نے فیصلے کا ایک دن مقرر کر دیا ہے قیامت کا، اگر وہ دن مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ آج ہی ان کے درمیان یہ سارا فیصلہ کر دیتا، پر فکر نہ کرے فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ اور آخری آیت وَإِن كُلٌّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دے گا انہیں، اعمالہم، اپنے اعمال کا۔ اور پیر صاحب نے ترجمہ کیا اعمالہم، اپنے کرتوتوں کا، جو یہ کرتوت کر کے آئیں گے نا انہیں پورا بدلہ ملے گا۔ انہو بما یعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کام کرتے ہیں سب سے باخبر ہے، اللہ ان کے عملوں سے غافل ہے۔ اب کل کی جو آیت ہے وہ سورہ ہود کا نہیں، پورے اسلام کا خلاصہ ہے، اور اس آیت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس آیت نے مجھے، یہ میں آج ہی آؤٹ کر رہا ہوں تاکہ کل تک آپ کو انتظار رہے کہ وہ کون سی آیت ہے، اس میں آخر ایسا کون سا مضمون ہے کہ جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت سنی اور آپ پر نازل ہوئی تو آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے، آپ پر اتنا اثر ہوا۔ اللہ ہمیں بھی وہ اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔